مخصوص جو حالات ہیں اس پہ بہت دل گرفتہ ہے سب، اور تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے، اور اس وقت جو ایران کے حوالے سے مخصوص صورتحال ہے، مسلمانوں نے ایران کے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور جناب سید علی خامنئی جو کہ مرتبہ شہادت میں فائز ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ۔ جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے، قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے، بہت شکریہ۔ یہ دعا بھی مفتی اکمل صاحب علیل ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائے جناب مفتی اکمل صاحب کو انشاءاللہ، اور میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ موسم آغاز میں ہم کل ہی یہ بات ہم کر رہے تھے، ایک بڑے واضح جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں دنیا کے اس میں، کہ جس میں آپ کو نظر آتا ہے، یعنی یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے، تو فیکٹ ہے کہ وہ ایک ملک ہے جو اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہماری تو ایمبیگوٹی پالیسی ہے، ہم یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے یا نہیں، لیکن اس فیصلے کا اختیار ہم رکھتے ہیں کہ تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں، حالانکہ جس پر اٹیک ہے وہ ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے نہیں، میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس ہے، اس لیے میں تمہیں، اور وہ ایک کھلا ایک معاملہ جو ریکارڈ پر وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم اٹیک روکا تھا تو کس لاء کے تحت، تو کہا میں نے کسی لاء، کوئی لاء مجھے نہیں روک سکتا، میری اپنی مورالٹی کے تحت میں فیصلہ کر لیتا ہوں میں نے کیا کرنا نہیں۔ یہ تو ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ تو تجزیہ ہے ہی نہیں اس میں۔ کیا کہیے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر تو میں تعزیت عرض کرنا چاہوں گا عالم اسلام کی خدمت میں، بلکہ عالم انسانیت کی خدمت میں، جہاں جہاں انسانیت کسی بھی حوالے سے موجود ہے، کوئی رمق بھی اگر موجود ہے، تو اسی قرآن مجید کی آیت کے ساتھ کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بشارت اور خوشخبری دے دیجیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت، کوئی زحمت آتی ہے تو ان کا مطمع نظر، ان کا قول، ان کا اعلان یہ ہوتا ہے، ان کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ پروردگار عالم نے اسی کو سورہ فجر کے اندر بھی اس انداز سے بھی بیان کیا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندگان خاص ان میں داخل ہو جا، میری جنت تیری مشتاق ہے ان میں داخل ہو جا۔ تو یہ اوور آل اگر آپ ریلیجس کانٹیکس میں دیکھیں تو شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس دنیا سے جانے کا سب سے حسین انداز اچھا وے آؤٹ ہے نہیں کوئی، مطلب جہاں پروردگار عالم حیات جاوید کا اعلان کر دے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، بل گمان بھی نہ کرنا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پر شہادت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس دنیا سے تو بہرحال جانا ہے، مگر خدائی رنگ میں رنگتے ہوئے اگر انسان چلا جائے تو صبغۃ اللہ، کہ جس کو خدا نے خدائی رنگ سے تعبیر کیا ہے۔ باقی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں، یعنی کوئی بھی یہاں پر روٹی کو بوٹی نہیں بولتا، کوئی بھی گھاس نہیں کھاتا، سب کو معلوم ہے کہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز چل رہے ہیں، کیا معاملات ہیں اور کیا مسائل ہیں۔ مستضعفین جہان دنیا کے بیچارے وہ مظلوم افراد کہ جن کے لیے کوئی آواز بلند کرنے والا نہ ہو، وہاں پر اگر کوئی ایک ایسی آواز نظر بھی آ رہی ہوتی ہے تو اسے استکبار اور جتنے بھی استعمار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خاموش کر دیا جائے، تو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، مگر اس طرح کے کسی بھی اقدام سے کیا واقعاً انسان کی عقل و خرد، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو پامال کیا جا سکتا ہے؟ بالآخر وہ ذہن انسانی کے اندر دل میں کہیں نہ کہیں وہ چیز باقی رہتی ہے، افراد بدل جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ اپنی جگہ پر جو روشنی ہے وہ کہیں نہ کہیں باقی رہتی ہے۔ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو بہرحال مکمل کر کے رہے گا، چاہے یہ بات مشرکین کو اور کافرین کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔